بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو ڈیسک کے تمام ویورز کو اشنال کی طرف سے خوش آمدید۔ معزز صاحبان، آج بات کرتے ہیں اسلام کے ایک خوبصورت ترین پہلو کی، اور ایک ایسا راز جو مطلقہ یا بیوہ عورت کی عدت کے دورانیے میں چھپا ہے۔ بالآخر سائنس بھی اس بات کو مانے بنا نہیں رہ سکی کہ عورت کی عدت کا دورانیہ انسانی صحت کے لیے کتنا نفع بخش ہے۔ ڈاکٹر جیمز فلوریڈا کے رہنے والے تھے، اور وہ وہاں پر انسانی جسم کے ڈی این اے سے ریلیٹڈ لیبارٹری میں تحقیق کا کام 1968 سے کر رہے تھے۔ وہ ایک کرسچن عیسائی مذہب کے تھے۔ ان کی بیوی بھی سیاہ فام تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ ان کے گھر کے پاس ہی ایک مسلم فیملی قیام پذیر تھی۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی کا اس مسلم فیملی میں بہت آنا جانا تھا، اور اس گھر کی مسلم عورت سے ڈاکٹر جیمز کی بیوی کافی کھل مل گئی تھی۔ اسی دوران مسلم عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اور وہ مسلم عورت شریعت کے قانون کے مطابق شوہر کی وفات کے بعد عدت میں بیٹھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی کے لیے یہ بہت ہی حیران کن بات تھی، اور وہ اکثر ڈاکٹر جیمز کے ساتھ مسلم عورت کی عدت کا ذکر گھر میں کرتی ہی رہتی تھی کہ یہ کیسا مذہب ہے جو عورت کو 4 ماہ 10 دن تک گھر میں قید کیے رکھتا ہے۔ ڈاکٹر جیمز، جن کو ریسرچ کا جنون تھا، مسلم عورتوں کی عدت کے بارے میں سن کر ان کی ریسرچ کا شوق اور بڑھا، اور انہوں نے مسلم عورتوں کی عدت کے دورانیے کی تحقیق اسلامی مطالعے پر کرنا شروع کر دی۔ اس دوران انہوں نے جسم کے ڈی این اے پر تحقیق کرنا اور ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ جوں وہ ریسرچ کرتا گیا، اللہ پاک اس کی عقل کے دروازے کھولتا گیا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلم عورتیں دوسرے ممالک کی عورتوں سے عدت کی وجہ سے پاک باز رہتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مرد کا ڈی این اے ایک عورت کے جسم میں 4 ماہ 10 دن تک موجود رہتا ہے۔ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا عورت کو طلاق ہو جائے تو اسلام نے عورت پر 4 ماہ 10 دن عدت اس لیے لازمی قرار دی تاکہ جب بیوہ یا مطلقہ عورت دوسری شادی کرے تو اس کے جسم میں پہلے شوہر کے ڈی این اے کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ جو مطلقہ یا بیوہ عورت 4 ماہ 10 دن کی عدت کے اندر ہی کسی دوسرے شخص سے شادی کر لیتی ہیں، وہ پاک باز نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کے جسم میں پہلے شوہر کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے، جو کہ عدت کے اندر ہی شادی کرنے والی مطلقہ یا بیوہ عورت کے دوسرے شوہر سے پیدا ہونے والی اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور اس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے کہ کسی ایک شخص کی اولاد میں کسی دوسرے شخص کا ڈی این اے ٹرانسفر ہو جائے۔ اسلام نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ ریسرچ کرتے کرتے ڈاکٹر جیمز کو ایک دن خیال آیا، اور انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے 3 بچوں کے ڈی این اے سیمپل اپنی لیب میں تحقیق کے لیے بھیج دیے اور انہیں خود ہی چیک کیا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی بیوی کے جسم میں 4 مختلف لوگوں کے سیمپل پائے گئے، اور ان کے بچوں میں سے سوائے ایک بیٹے کے کہ جس میں صرف ڈاکٹر جیمز اور اس کی بیوی کا ڈی این اے سیمپل میچ ہوا، باقی 2 بچوں میں ڈاکٹر جیمز کے علاوہ 2 اور لوگوں کے بھی ڈی این اے سیمپل پائے گئے۔ ڈاکٹر جیمز نے اپنا وہ بیٹا جس میں فقط ان کی بیوی کا اور ان کا ڈی این اے سیمپل پایا گیا، اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنی بیوی کو ان 2 بچوں سمیت چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر جیمز فلوریڈا چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے، اور وہاں جا کر عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام کا دائرہ اختیار کر لیا اور ایک مسلمان بن گئے، اور وہاں پر ہی ایک مسلم عورت سے شادی بھی کر لی۔ انہوں نے اپنا نام ڈاکٹر جیمز سے ڈاکٹر جون رکھ لیا۔ انہوں نے اپنی اس ریسرچ کو کینیڈا کے ایک اخبار میں بھی اپنی رپورٹوں کے ساتھ شائع کروایا، تو ڈاکٹر جون کے حلقہ احباب میں کافی زیادہ لوگوں نے اسلام کا دائرہ اختیار کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ہے اسلام کی طاقت، جسے اللہ تعالیٰ اس طاقت سے نوازنا چاہے اس کے اندر علم و فہم بھی ڈال دیتا ہے۔ انسانی جسم پر ڈی این اے کی تحقیق 1968 عیسوی میں شروع ہوئی، یعنی 1960 کے عشرے میں شروع کی گئی، جبکہ اسلام
اسلام میں صدیوں پہلے ہی عدت کی بنا پر انسانی ڈی این اے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، تو عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کے لیے کوئی بھی دلیل کام نہیں آنے والی۔ میرے محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر تو سچ میں ایسی بات ہے تو ہمیں کامنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔